نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈھوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں وقتاً فوقتاً اسی مقصد کے لیے آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایپیسوڈ نمبر 31۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب مکمل طور پر ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ جو میں نے آپ حضرات کے لیے شروع کر رکھا ہے، یہ اس کی 31ویں قسط ہے۔ میں اس سے قبل آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لڑک پن کے حالات و واقعات بیان کر رہا ہوں۔ تو لڑک پن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور نگہداشت کی ذمہ داری جناب حضرت ابو طالب آپ کے چچا جان کے سپرد تھی، شاید اس لیے کہ جناب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد جناب عبداللہ کے ماں اور باپ دونوں طرف سے بھائی تھے، یعنی ان کی والدہ بھی ایک تھی اور والد تو ایک تھا ہی، والدہ ان کی ایک ہی تھی، کیونکہ جناب حضرت عبدالمطلب کی بیویاں جو تھیں وہ مطلب 2 تھیں، تو بعد میں بھی ان کی اولاد ہوئی، تو حضرت ابو طالب اور جناب عبداللہ وہ ایک ہی ماں سے تھے۔ تو اس طرح گویا کہ جناب ابو طالب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں اور باپ دونوں طرف سے سگے چچا تھے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت اور پرورش کی ذمہ داری بھی جناب ابو طالب پر عائد ہوتی تھی اور خدا کے فضل و کرم سے انہوں نے اس ذمہ داری کو آسن طریق سے نبھایا اور انجام دیا۔ حضرت ابو طالب نے آپ کو اپنی ذات اور اپنے بیٹوں پر ہمیشہ مقدم رکھا اور بہترین انداز سے آپ کی پرورش کی۔ ابن عساکر نے نقل کیا ہے، ان کی ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ ابو طالب نے حضرت کو ساتھ لے کر بارش کے لیے بھی دعا کی، جناب ابو طالب نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبولیت بخشی۔ ابن عساکر کا کہنا ہے کہ میں اس وقت مکہ میں تھا اور مکہ جو تھا وہ قحط زدہ ہو چکا تھا، جنگل میں درخت، بوٹیاں، جھاڑیاں وغیرہ ان کے پتے سوکھ چکے تھے، خشک ہو چکے تھے، پانی نہیں تھا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا اور جانوروں کے لیے چارہ دستیاب نہیں تھا۔ تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ چلو لات و عزیٰ کے پاس چلتے ہیں، اور کچھ لوگ کہنے لگے نہیں یار لات و عزیٰ نہیں، منات کے پاس چلتے ہیں، لات و عزیٰ کو چھوڑو منات کے پاس چلتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ لوگ لات و منات اور عزیٰ، لات و عزیٰ اور منات کے قائل تھے اور انہی کے پاس جانے کو ترجیح دیا کرتے تھے، ان کو وہ خدا سمجھتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے خدا ہے اور ہمارے لیے سب کچھ کریں گے۔ تو جب ان لوگوں نے یہ بات کی تو ان میں ایک صاحب الرائے شخص بھی بیٹھا تھا جو بڑا بزرگ آدمی تھا، جلیل القدر آدمی تھا۔ اس نے کہا یارو یہ کیا تم کرتے ہو کہ تم لات و عزت کی طرف چلو اور منات کی طرف چلو، کیا تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسی برگزیدہ شخصیت بھی موجود ہے جو خاندان ابراہیم سے تعلق رکھتی ہے، خاندان ابراہیم اور خاندان اسماعیل کا چشم و چراغ ہے وہ، اور عظیم شخصیت ہیں۔ تو وہ لوگ کہنے لگے یار کیا آپ کی مراد یہ ابو طالب سے تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل، ابو طالب کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے اندر ایک برگزیدہ شخصیت موجود ہیں خاندان ابراہیم اور خاندان اسماعیل میں سے، تو کیوں نہ ہم ان کی طرف چلیں؟ تو وہ سب کہنے لگے بیک زبان کہ آپ نے بالکل بجا فرمایا، بلا شبہ ہمیں ان کی طرف جانا چاہیے۔ تو وہ سب کے سب جناب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب، ہم جو ہے قحط زدہ ہیں، اس وقت صورتحال بڑی خراب ہے، مکہ اور اطراف کے علاقہ میں جنگل میں جو ہے وہ مطلب ہے جانوروں کے چرنے کے لیے گھاس نہیں ہے، کوئی مطلب ہرے درخت نہیں ہیں، پودے نہیں ہیں، جھاڑیاں وغیرہ نہیں ہیں جو اونٹ وغیرہ چر لیں، تو پانی بھی دستیاب نہیں ہے، تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، تو آپ اس کے لیے دعا کریں۔ تو
اس نے ابن عساکر نے کہا کہ ابو طالب نکلے اپنے گھر سے اور ان کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ تھا، اور اس بچے وہ بھی ساتھ نکلا ابو طالب کے، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے بچے نکلے ابو طالب کے ساتھ۔ تو ابو طالب نے اس لڑکے کو اپنے ساتھ لے لیا، اور جب خانہ کعبہ میں پہنچے تو ابو طالب نے اس بچے کی پشت خانہ کعبہ سے لگا دی۔ تو اس لڑکے نے اپنی انگلی کے اشارے سے اوپر آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کیا، اور اس طرح اشارہ کیا جیسے مطلب ہے آسمان کی طرف کوئی مطلب ہے کسی طاقت کی طرف کوئی اشارہ کیا جا رہا ہو، اللہ تعالیٰ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف اشارہ کیا۔ تو اس وقت آسمان پر کوئی بادل نہ تھا، بلا شبہ کوئی بادل آسمان پر اس وقت موجود نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انگلی کا اشارہ کرنا ہی تھا کہ یکا یک بادلوں کے دل وہاں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، دائیں بائیں، ہاں جی، اور مطلب ہے شمال جنوب مشرق مغرب چاروں طرف سے بادلوں کے دل جمع ہونے لگے، اور آن کی آن میں تندو تیز ہوائیں چلنے لگی اور بارش برسنے لگی، اور چاروں طرف جل تھل ہو گیا۔ اسی بارے میں ابو طالب نے کہا ہے، ابو طالب کا ایک شعر بھی ہے، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ بعثت کے زمانہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تنگ کرنے لگے اور آپ کو مجبور کرنے لگے اور آپ کی باتوں کو ٹھکرانے لگے، تو ابو طالب نے اس تنگی کے زمانہ میں ایک قصیدہ لکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ اس قصیدے وہ جو قصیدہ ہے اس کا یہ ایک شعر ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وَأَبْيَضُ يَسْتَقِي الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ وَأَبْيَضُ يَسْتَقِي الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَى عَصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، اور گورے رنگ والے جن کی ذات کے وسیلہ سے نزول باران طلب کیا جاتا ہے، یہ اس شعر کا حصہ ہے جو حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہا، قصیدہ گوئی آپ کی شان میں کی، اس کا ایک حصہ ہے یہ۔ تو گویا کہ یہ بعثت کے بعد جب قریش نے آپ کو ستانا شروع کر دیا تو اس وقت ابو طالب نے جو قصیدہ لکھا تھا اس کا یہ ایک حصہ ہے۔ اس میں جناب ابو طالب جو ہے وہ قریش پر بچپن سے ہی حضرت کے احسانات کو جتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں پر یہ احسان میرے بیٹے نے کیا تھا، اور اللہ کے نبی نے تم پر یہ احسانات کیے تھے، اور تم اب ان کو ستا رہے ہو، اب ان کو تکلیف دے رہے ہو کہ مکہ سے بھی ان کو نکال رہے ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔